الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پر سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ قسط میں جنگ احد اور اس کے فوراً بعد جنگ حمراء الاسد کا قصہ بیان ہوا، اور اس کے ساتھ ہی 3 ہجری کے واقعات ختم ہوئے۔ ابھی 4 ہجری میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ جو 4 ہجری کا ایک بڑا دکھ دینے والا واقعہ پیش آیا کہ جس میں 10 قاری القرآن صحابہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 10 چنے ہوئے صحابہ پر مصیبت ٹوٹی اور وہ آزمائش کا نشانہ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امتحان میں کامیاب کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت رہی کہ انبیاء علیہم السلام سے بھی امتحان لیا، اور انہوں نے امتحان پاس کیا تو ان کو اور بڑے درجوں پر فائز کیا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر یہ امتحان آیا، اور انہوں نے اس امتحان میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ وہ پہلے بھی کامیاب تھے، اور اس شہادت کے بعد تو ان کے درجات میں اللہ تعالیٰ نے یقیناً اور بڑا اضافہ کر دیا۔ کہ احادیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایسے شخص ہوتے ہیں بعض اوقات، اور کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ فرشتوں کو دکھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں پر فخر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بندے۔ جیسے گزشتہ قسط میں بیان ہوا کہ جب ابو دجانہ کو حضور علیہ السلام نے تلوار عطا کی، اور وہ اس خوشی اور میں آ گئے، اور ایک فخری انداز سے کافروں کی صفوں میں چلے گئے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ویسے تو فخر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن ابو دجانہ کا اس طرح تلوار لے کر یہ اس طرح کی چال اپنانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ رہا ہے۔ تو یہ نمایاں ساتھیوں کے نمایاں کردار ہیں۔ تو رجی ایک چشمے کا نام ہے جہاں پر وہ مصیبت آئی تھی 10 صحابہ پر، وہ قاری القرآن تھے۔ اس کا بیک گراؤنڈ ہم نے تھوڑا بیان کیا تھا کہ غزوہ احد میں کیونکہ جھنڈا جس فیملی کے پاس تھا اس کے یکے بعد دیگرے لوگ قتل ہو رہے تھے مسلسل۔ تو ایک عورت تھی سلافہ، اس کا شوہر بھی قتل ہوا اور 2 بیٹے بھی قتل ہوئے۔ تو مشافع اس کا بیٹا تھا، اس کو حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کیا تھا۔ تو اس کے بالکل آخری سانسیں چل رہی تھی کہ اس کو زخمی حالت میں اس سلافہ اپنی ماں کے سامنے لایا گیا۔ تو اس نے پوچھا تمہارا قاتل کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا قاتل عاصم بن ثابت ہے۔ تو مرتے ہوئے بیٹے کے ساتھ اس نے قسم اٹھائی، وعدہ کیا کہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں عاصم کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، اس کو قتل کراؤں گی، اور اس کی جو کھوپڑی ہے اس کو پیالہ بنا کر اس میں شراب پیوں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی سلافہ بنت سعد نے وہ اپنا قسم پورا کرنے کے لیے حضرت عاصم بن ثابت کی سر کی قیمت رکھی تھی 100 اونٹ، کہ جو بھی حضرت عاصم کو لے کر آئے گا، اس کے سر کو لے کر آئے گا شہید کر کے، تو میں اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ تو ایک لالچی شخص تھا، سفیان بن خالد اس کا نام آ رہا ہے، اور اس کا حزیلہ ایک یا حزیلہ ایک قبیلہ تھا، وہاں کا تھا۔ تو اس نے یہ 100 اونٹ حاصل کرنے کے لیے ایک پلان بنایا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 7 آدمی بھیجے، اور 7 کے 7 وہ ایسے تھے یعنی جھوٹے تھے، اور ان میں اپنا جھوٹ موٹ کا اسلام ظاہر کر دیا اور حضور علیہ السلام کی بیعت کی اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور وہاں مدینے میں ٹھہرنے لگے۔ تو یہ 7 آدمی جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور حضرت عاصم بن ثابت کے لیے ان کا پلان تھا کہ ان کو کسی طرح شہید کر دیں۔ تو وہ جا کے ٹھہر گئے حضرت عاصم کے والد کے یہاں حضرت ثابت کے پاس، تو ان کے مہمان بن گئے اور دین سیکھنے لگے۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے قبیلے ہیں ازل اور فارا، یہ بھی مسلمان ہوئے اور ان کو اسلام کے احکام سیکھنے کا شوق ہے اور قرآن پاک کو سیکھنے کا شوق ہے، تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمیں ایسے اپنے ساتھیوں میں صحابہ میں سے ایسے چند اشخاص دے دیں جو عالم بھی زبردست ہوں اور جو قرآن پاک کا بھی یعنی ذوق و شوق زیادہ رکھتے ہوں، مہارت رکھتے ہوں، اور خاص طور پر عاصم بن ثابت بھی ہمیں دے دیں کہ ان سے ہماری دوستی ہو گئی ہے اور یہ جو ہیں وہ عالم بھی زبردست ہیں، قاری القرآن بھی زبردست ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کا وہ عرض قبول فرمایا اور 10 صحابہ کرام ان کے ساتھ روانہ کیے۔ حضرت عاصم بن ثابت یا مرثد ابن ابی مرثد کا ان کو یعنی صحابہ کا ایک امیر بنایا، مختلف روایتیں یا عاصم بن ثابت کو یا مرثد ابن، اور دوسرے ساتھی تھے حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن ابی دنسا، عبداللہ بن طارق، خالد بن ابی بکرا اور موقب بن عبید۔ تو یہ لکھے ہوئے ہیں، اور 3 اشخاص کے 3 صحابہ کرام کے نام نہیں لکھے ہوئے، تو 10 میں سے 7 یہی تھے۔ بہرحال یہ 10 صحابہ نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے تاکہ اسلام پھیلے، اسلام کی روشنی پھیلے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ اسلام کی روشنی پھیل جائے، پورے عالم میں پھیل جائے۔ تو لہذا جب اسلام کے نام پر بندے مانگے گئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بندے دے دیے، لیکن ان جو بندے تھے جو مانگنے آئے تھے ان کے دل میں دغا تھی، ان کے دل میں نفاق تھا، ان کے دل میں دشمنی تھی، اور ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، نہ کوئی ایمان کی طلب تھی، بلکہ ان کی نظر تو حضرت عاصم بن ثابت پر تھی، اور اس کے بعد جو ہے اسلام پر دشمنی انہوں نے اپنائی ہوئی تھی، اسلام کا بھی نقصان کرنا چاہتے تھے، اور حضرت عاصم کی بدولت، ان کے سر کے بدولت وہ انعام بھی حاصل کرنا چاہتے تھے جو سلافہ نے ان کے اوپر رکھا تھا۔ تو بہرحال یہ 7 اشخاص جو ان کو لینے آئے تھے اور 10 صحابہ، یہ 17 لوگ ہو گئے، اور انہوں نے سفر شروع کیا۔ ایک چشمہ ہے رجی جس کی نسبت سے یہ واقعہ مشہور ہوا کہ رجی پر 10 قاریوں کا قتل، اس کی ہیڈنگ اس طرح بنتی ہے۔ تو جب یہ رجی کے قریب ہوئے تو 7 منافقوں میں سے ایک جو ہے وہ الگ ہو گیا ان سے، اور جا کے سفیان بن خالد کو خبر کی، جن نے ان 7 لوگوں کو بھیجا تھا کہ ہم یعنی پلان میں کامیاب ہو گئے اور ہم عاصم بن ثابت کو بھی لے کر آئے، اس کے ساتھ 9 ساتھی اور بھی ہیں۔ تو یہ جدا ہو گیا۔ آگے چلتے چلتے جب رجی کا چشمہ وہ قریب آیا تو حضرت عاصم بن ثابت کو اپنے کسی ساتھی نے کہا
کہ یار وہ دیکھو یہ تو کفار کا لشکر آ رہا ہے، کیونکہ سفیان بن خالد پھر 200 آدمی ہتھیاروں سمیت لے کر آیا ان 10 آدمیوں کو مقابلے کرنے کے لیے 200 آدمیوں کا لشکر لے کر آیا، وہ بھی ہتھیار بند، اور ان 200 کے آگے آگے وہ منافق جا رہا تھا جو ان کے ساتھ پہلے چل رہا تھا، حضرت عاصم بن ثابت۔ تو حضرت عاصم بن ثابت کو اپنے ساتھی نے کہا کہ دیکھو یار وہ فلانا وہ تو ان کے ساتھ آ رہا ہے، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چال تھی، ہمیں پھنسایا گیا ہے اور تمہارے مہمانوں نے ہم سے دغا کی ہے۔ تو حضرت عاصم نے کہا کہ بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم سے دغا ہوئی ہے، لیکن ابھی فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں سرنڈر نہیں کرنا، ہم مقابلہ کریں گے، کہاں 10 اور کہاں 200۔ تو اس پر جو سفیان تھا کافروں کا سرکندہ، اس نے مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ تم 10 لوگ ہو، بڑے قلیل ہو، ہم 200 ہیں، تم مقابلہ نہیں کر سکتے، خواہ اپنے آپ کو نہ مرواؤ اور سرنڈر کر دو اور ہم آپ کو پناہ دیں گے۔ لیکن حضرت عاصم نے 2 ٹوک فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کسی کافر کی امان کو قبول نہیں کریں گے، اور یہ کہہ کر تیروں سے مقابلہ شروع کیا، اور پھر مقابلہ کرتے کرتے وہ وقت آ گیا کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کو پہنچے، اور جب شہادت قریب تھی تو دعا مانگی کہ یا اللہ میرا یہ جسم جو ہے وہ کافروں سے بچانا، کافروں سے محفوظ رکھنا۔ سلافہ عورت نے قسم اٹھایا ہے کہ میری کھوپڑی میں شراب پیے گی، تو یا اللہ میرے جسم کو ان سے محفوظ فرمانا۔ تو یہ دعا ان کی قبول ہوئی، اور جب کفار نے دیکھا کہ حضرت عاصم شہید ہو گئے ہیں تو ان کی دلچسپی اسی میں تھی، تو وہ یعنی سر کاٹنے کا رواج تھا، اور ان کو یہی تھا کہ سر کاٹ کر حضرت عاصم کا اس عورت کو دے دیں تاکہ وہ ہمیں انعام دے۔ چونکہ حضرت عاصم نے دعا مانگی تھی، تو جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا، بڑی مکھی تھی، یا بھڑوں کو بھیج دیا، تو وہ آ کے حضرت عاصم کے جسم پر بیٹھ گئیں تاکہ ان کی حفاظت کریں۔ تو کفار مکہ کی دلچسپی تو یہی تھی کہ حضرت عاصم کا مبارک سر کسی طرح کاٹ کر اس سلافہ عورت کو دے دیں، لیکن وہ کافر جب قریب آتے تھے تو وہ مکھیاں ان پر زبردست حملہ کر دیتی تھیں، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ آخر کافروں نے سوچا کہ مکھیاں کب تک ہوں گی، ان کو تھوڑا وقت دیتے ہیں تو پھر یہ ہٹ جائیں گی، تو پھر لاش تو پڑی ہوئی ہے، پھر ہم اپنا کام کر لیں گے۔ تو اسی اثنا میں پھر وہ انتظار کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک رو بھیجی، ایک پانی کی لہر تھی، وہ آئی اور حضرت عاصم کے جسم مبارک کو بہا کے لے گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عاصم کی دعا کو قبول فرمایا، اور اسی طرح یعنی کفار جو تھے وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ باقی رہے 6 دوسرے صحابہ، ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، اور باقی بچے 3 خبیب بن عدی، عبداللہ بن طارق اور زید بن دسنا، تو یہ انہوں نے آخر کافروں کی امان قبول کر لی اور پہاڑ سے اتر کر سرنڈر کیا، لیکن کافروں نے ادھر ہی ان کے ہاتھ باندھنا شروع کیے، تو حضرت عبداللہ بن طارق نے کسی طرح وہ ہاتھ چھڑا لیے اور تلوار اٹھائی اور کافروں سے مقابلہ کیا، اور وہ شہید ہو گیا۔ اور باقی بچے 2 صحابہ حضرت خبیب اور حضرت زید بن ابن دسنا، تو ان کو کافروں نے آ کے جو ہے 2 بندوں کو مکے میں آ کے بیچ دیا،
کہ حضور کے اصل دشمن تو وہی قریش مکہ تھے، اور حضرت عاصم کا تو ان کو سر نہیں ملا، لیکن یہ 2 زندہ جو شخص انہوں نے پکڑے وہ قریش کو کسی رقم کے بدلے بیچ دیے۔ اور محرم الحرام کے مہینے گزر رہے تھے، 4 مہینے عربوں سے چلے آ رہے ہیں، تو وہ اس میں جنگ نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو قید کر دیا تاکہ حرم کے مہینے گزر جائیں تو پھر ان کو شہید کریں گے۔ تو اس کے بعد وہ مہینے جب گزر گئے تو تنعیم ایک مقام ہے جو کہ حرم سے دور ہے، اور جہاں سے لوگ عمرہ کی نیت کرتے ہیں، تو وہاں جا کے وہ میقات ہے، وہاں جا کے ان دونوں کو، حضرت خبیب کو اور حضرت زید کو شہید کر دیا۔ اور حضرت خبیب کی شہادت بڑی مشہور ہے کہ ان سے کہا کہ خبیب تم کیوں اسلام کے چکر میں آ گئے، تم کیوں حضور کے چکر میں آ گئے، آج اس کا نتیجہ تمہیں دیکھنا پڑ رہا ہے اور ہم تمہیں قتل کر دیں گے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمہیں ہم چھوڑ دیتے اور تمہاری جگہ محمد ہوتے اور ہم ان کو قتل کر دیتے۔ تو حضرت خبیب نے کہا کہ اللہ جانتا ہے اے قریش کی جماعت، تم تو بڑی بات کر رہے ہو، حضور کو تم شہید کر دو اور مجھے چھوڑ دو، یہ ایسا سودا تم مجھ سے متوقع سمجھ رہے ہو، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا خیال بھی ہمارے دل میں نہیں آ سکتا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہو کہ ہم تمہیں قتل نہیں کرتے اور اس کے بدلے میں ہم حضور علیہ السلام کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھو دیتے ہیں، تو بھی میں تم لوگوں سے یہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں میں بھی ایک کانٹا چبھ جائے اور اس کے بدلے مجھے زندگی مل جائے۔ میں ایسی زندگی نہیں چاہتا، میں اپنی عزت اور آخرت اور سعادت اس شہادت میں سمجھتا ہوں اور حضور علیہ السلام کی پیروی میں سمجھتا ہوں۔ تو کفار نے کہا تمہاری آخری کوئی خواہش ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر 2 رکعت نفل پڑھی اور پھر دعائیں کیں، اور پھر ان کو درخت پر لٹکا کر تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ اور شہادت وقت حضرت خبیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا یاد کیا اور کہا کہ کاش 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 کوئی میرا یہ حال حضور کی خدمت میں پہنچا دے۔ تو ایک صحابی ہیں زید بن اسلم نام لکھا ہوا ہے، وہ روایت کریں کہ میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خبیب۔ تو صحابہ نے عرض کیا، تو آپ فرمانے لگے کہ قریش نے حضرت خبیب کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت خبیب نے میرے لیے سلام بھیجے ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اس کے جواب میں میں نے حضرت خبیب کو جواب دیا ہے۔ تو یہ اسی طرح حضرت زید کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ حضرت زید سے بھی اس طرح یہ کلام کرتے رہے اور بعد میں انہوں نے بھی وہی جواب دیے جو حضرت خبیب نے دیے، اور ان کو بطور عبرت کافروں نے حضرت خبیب کو لٹکا دیا درخت پر اور ان کی میت کو اتارا نہیں۔ تو اس طرح یہ 40 دن گزر گئے۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو یہ ان نے خبیب کی میت کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے جو خبیب کو وہاں سے درخت سے جو مکے میں تھا لٹک رہا تھا، تو اس کو وہاں سے لے کر آئے تاکہ جنت کا وہ مالک بن جائے۔ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد ابن اسود یہ دونوں تیار ہوئے اور حضرت خبیب کو وہاں سے درخت سے اتارا، مکے گئے
اور وہاں سے اتارا۔ تو وہ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم نے حضرت خبیب کو اتارا تو اس وقت ان کی شہادت کو 40 دن گزر چکے تھے، لیکن ان کے جسم سے بالکل تازہ خون بہہ رہا تھا، جیسے جیسے ابھی کا ابھی واقعہ ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس میت کو اتارا حضرت خبیب کو اور اپنے گھوڑے پر رکھی اور واپسی کا سفر اختیار کیا مدینے کی طرف۔ لیکن اتنے میں کافروں کو پتہ چل گیا کہ مدینے سے یہ لوگ آئے ہیں، تو انہوں نے ایک اپنا چھوٹا سا جماعت یا ٹولہ تیار کیا 70 لوگوں کا، اور مقابلے کے لیے آئے تاکہ ان کو وہ لاش اٹھانے نہ دے۔ تو جب وہ قریب آئے تو حضرت زبیر بن عوام نے حضرت خبیب کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھا تاکہ یہ ان کے ساتھ منہ دے سکے، جنگ کر سکے۔ تو اللہ کی قدرت سے حضرت خبیب کے جسم کو وہ زمین جو ہے وہ نگل گئی، وہ اندر چلے گئے، اور اسی لیے حضرت خبیب کو بلی الارض کہا جاتا ہے، یعنی زمین نے اس کو اپنا نگل لیا تھا ان کی میت کو۔ اور جو ہے پھر زبیر بن عوام نے اور مقداد ابن اسود نے کافروں کی طرف دیکھا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت زبیر نے کہا کہ میں زبیر بن عوام ہوں اور میری ماں صفیہ ابن عبد المطلب ہے، اور یہ میرا رفیق دوست مقداد ابن اسود ہے، ہم دونوں شیر ہیں، تمہیں اگر مقابلہ کرنا ہے تو آ جاؤ ہمارے سامنے۔ لیکن پھر کفار کو ہمت نہیں ہوئی ان کا مقابلہ کرنے، یہ صحیح سلامت واپس آئے۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں کچھ ساتھی ایسے ہیں جن کو 1000 پہلوانوں کے مقابلے میں، یعنی 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا، اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد ابن اسود بھی ایسے ساتھیوں میں تھے جو بہادر بھی تھے اور ان کے پاس بہت قوت بازو تھا۔ تو ایک واقعہ یہ 4 ہجری کا بیان ہوا، انشاءاللہ یہ بیان جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین۔